اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کہ آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے جو متعلقین ہیں، وملأہ، اس کے جو سردار ہیں، متعلقین ہیں، زینت کا سامان، واموالا فی الحیات الدنیا، اور مال دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار، کیا اس لیے کہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو کیا کریں، ہٹائیں۔ تو ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو کیا کر دیجیے، ہلاک کر دیجیے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیں۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یعنی مال و دولت کی کثرت یا زیادتی یہ کسی کے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول یا غیر مقبول ہونے کا معیار نہیں ہے۔ جب بسا اوقات کسی کو مال و دولت زیادہ دیا جاتا ہے بطور استدراج، مہلت کے طور پر، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ اس کی کیا فرماتے ہیں، گرفت فرماتے ہیں۔ تو مال و دولت کی کثرت یا زیادتی جو ہے یہ عند اللہ مقبول یا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو پیغمبر کا بد دعا دینا، اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے تمام کوششیں کر لیں اور جب ان کو ہر لحاظ سے معلوم ہو چکا کہ یعنی میری تمام تدبیریں وہ اب کام نہیں کی اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وقت انہوں نے کیا، پھر جا کر انہوں نے بد دعا دی کہ اگر مزید یہ لوگ رہتے ہیں تو مزید لوگوں کو یہ کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ اس ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے انہوں نے فرمایا نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ٹھیک ہے، کہ مت چھوڑیے زمین پر کفار کا کوئی گھر، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو کیا کریں گے، گمراہ کریں گے، راستے سے ہٹائیں گے۔ تو یہ دو مسئلے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا، اجیبت دعوتکما۔ اب حالانکہ دعا تو صرف وقال موسیٰ، جیسے گزشتہ آیت کی شروع میں ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قد اجیبت دعوتکما، کہ آپ دونوں کی دعا کیا کی گئی، قبول کی گئی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ آمین کہہ رہے تھے، ان کو بھی پھر اسی دعا میں کیا شمار کیا گیا، شامل شمار کیا گیا۔ فاستقیما، تو آپ دونوں کیا رہیں، ثابت قدم رہیں، یعنی اپنے اس منصب پر آپ قائم رہیں۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کی قبولیت کی کیا کر دی، اطلاع دے دی، لیکن کب قبول ہوگی وقت نہیں بتلائے گی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے عبور کروا دیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے کیا کروا دیا، یعنی پار کروا دیا بنی اسرائیل کو دریا۔ فاتبعہم فرعون، فرعون نے ان کو پیچھا کیا، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیاں وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور دشمنی کرتے ہوئے،
حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، لیکن بنی اسرائیل تو وہاں سے بآسانی نکل گئے، فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو بھی غرق پہنچ گیا، یعنی وہ غرق ہونے لگا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، اس نے کہا کہ اب میں کیا کرتا ہوں، ایمان لے کر آتا ہوں اس بات پر کہ انہ لا الہ الا الذی، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، آمنت بھی بنو اسرائیل، وہی ذات جس پر کون لوگ ایمان لے کر آئے، بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ لیکن اس وقت کا جو ایمان ہے اس کو کہتے ہیں حالت غرغرہ۔ حالت غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان کی روح بالکل نکل رہی ہے، تو اس وقت کا جو ایمان ہے تو وہ معتبر نہیں، کیونکہ اب یہ جو وقت ہے نزع کا جو عالم ہے، یہ اس حیات دنیاوی کے اندر کیا نہیں ہوتا، شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کا کوئی عمل بھی کیا نہیں ہوگا، شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کا عمل جو ہے اس کا کیا کیا جائے، اعتبار۔ اس وجہ سے آپ پڑھتے بھی ہیں نا، اس وقت میں اگر کوئی کسی خاص وارث کے لیے وصیت کر دی گئی، اس کا بھی کیا نہیں ہوگا، اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بندے کی توبہ حالت غرغرہ سے پہلے، یعنی نزع کے عالم سے پہلے کیا کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ تو بعض ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، جمہور تو اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کہ بعض لوگوں کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے ایمان کے قائل ہیں، تو یہ نسبت جو ہے، یہ انتساب یہ درست نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں کوئی بات وغیرہ ہو جائے تو اس چیز کو یاد رکھو کہ بعض حضرات کی طرف جو ہے اس بات کی نسبت کی گئی کہ وہ اس کے فرعون کے ایمان کے قائل ہیں، تو یہ نسبت درست نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ الآن، کہ اب آپ یعنی ایمان لے کر آتے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، اور کن لوگوں میں سے تھے، فساد مچانے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم نجات دیتے ہیں تجھے تیرے بدن سے تاکہ تم ہو جاؤ اپنے پچھلوں کے لیے آیا، نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگوں میں سے ہماری نشانیاں سے کیا ہیں، بے خبر۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ، مبوّأ صدقین یعنی مناسب ٹھکانہ، صالح جو رہنے کے لائق ہو، اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، اچھے ٹھکانے کو اس چیز سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا علم، یعنی اختلاف اور علم کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اختلاف کی یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ پیغمبروں کی طرف سے تعلیمات تھی، ان کو جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ان احکام میں کیا کر دی، تبدیلیاں کر دی، آپس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اور دوسری صورت اختلاف یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے کا ان سے کہا گیا تھا، تو جب یہ بات ان کو معلوم بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بارے میں کیا ہوگا، مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مطلق کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لائے، بعض پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے. اسی طرح پیغمبروں کی بعض باتوں پر ایمان لائے، بعض باتوں پر ایمان نہیں لائے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اگر بے شک آپ کا پروردگار یقضی بینہم یوم القیامہ، فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ کیا کرتے ہیں، اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز سے متعلق انزلنا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف اتاری. انزل انزل انزال کے اندر، یعنی اس کے مادہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کسی چیز کو ایک بارگی اتارنا، ایک ہی مرتبہ پوری چیز کو کیا کرنا، اتار دینا. اور نزل ینزل تنزیل کے معنی یعنی درجہ بدرجہ کسی چیز کو کیا کرنا، اتارنا. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں بھی جہاں کہیں انزال کے لفظ کے ساتھ ذکر آتا ہے، جیسے انا انزلناہ، تو وہاں جو انزال مراد ہے وہ کون سا ہے، لوح محفوظ سے سماع دنیا تک ایک بارگی نزول مراد. ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں نزلنا کے ساتھ ہوگا تو وہاں آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر وہ نزول مراد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز سے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں کتاب. نہیں، پہلے سے جو اہل کتاب لوگ موجود ہیں یا اہل علم لوگ موجود ہیں، تو یہ خطاب عام ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس بھی شخص کو دین کے کسی معاملے میں کوئی شبہ پیش آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، جو اس دین کے ماہرین جاننے والے ہیں ان کی طرف کیا کرے، رجوع کرے. ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعبے تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ماہرین کی تلاش کرتے ہیں. اسی طرح یہ علم دین، ٹھیک ہے، علم دین کی جو رائے ہے وہ بھی کن کی معتبر ہوگی، یعنی علم دین بھی انہیں لوگوں سے لیا جائے گا جو علم دین کے ماہرین ہوں، یعنی جنہوں نے اس کے لیے جتنے ضروری امور ہیں وہ تمام پر کیا رکھتے ہوں، اپنی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہم باقی چیزوں کے اندر تو اس چیز کی کوشش کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں نہیں کرتے. یعنی دین کا علم ہمیں جہاں سے ہی مل جائے. ٹھیک ہے، عام طور پر بھی لوگ اس قسم کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ حکمت کی بات یا اچھی بات جہاں سے معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے شیطانی دھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اصول ہے ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق حق آ گیا آپ کے پروردگار کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے بنے کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہ جن پر ثابت ہو گیا آپ کے پروردگار کا کلمہ، لا یؤمنون، وہ کیا نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں. یعنی کلمہ سے یہاں مراد کہ وہ ان کا بالآخر جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس آ جائے ہر نشانی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب. اس وقت یہ کیا کریں گے، اس طرح وہ ان کی حسرتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اب ہمارے لیے لوٹنا ممکن ہو تو ہم کن لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے. تو یہ معنی
کہ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔